السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے صبح صبح کا ٹائم 7 بجے کا۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ جا چکے ہیں۔ یہ پنجیری جو ہے یہ میری ساس نے بھیجی ہے، اور اس میں گڑ استعمال ہوا، اس لیے یہ پوری طرح سے جو ہے وہ جم چکی ہے۔ آج ہے جی شب معراج، اور ہمارے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر ہے محفل میلاد، تو وہ صبح 10 بجے کا ٹائم دے کے گئے ہیں۔ میں نے صبح صبح اٹھ کے شاور لیا، کپڑے چینج کیے، اس کے بعد جی ناشتہ بنایا، خود کیا، بچوں کو کروایا۔ ناشتہ کرتے کرتے 10 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بچوں کو میں نے کپڑے چینج کروا کے انہیں بھیج دیا اپنے مائکے۔ میرا مائکہ قریب ہی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ادھر جا کے تسلی کے ساتھ پڑھائی کروں گی، بچے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ بہت ذلیل کرتے ہیں ماؤں کو، تو اسے میں نے بھیج دیا جی اپنے بھائی کے ساتھ، اور کام میں نے سوچا آ کے کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر میں نے یاسینیں پڑھی تھوڑی دیر کہ میرا بھائی آ گیا مجھے لینے کے لیے۔ میری چھوٹی بہن جو کہ میرڈ ہے، وہ مائکے آئی ہوئی ہے کچھ دن رہنے کے لیے، تو اس کا بیٹا جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کی لینے جانا تھا ہم نے میڈیسن۔ ساری رات میری بہن بتا رہی تھی کہ ساری رات وہ وامٹنگ کرتا رہا، اور 1 منٹ بھی وہ نہیں سو کے دیکھا، نہ بچے نے نہ ماں نے۔ تو بس پھر اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ زیادہ بنے، پھر میں نے اسے ڈانٹا بھی کہ تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، ہم لے جاتے۔ میری امی نہیں ہیں، اور میرے ابو اور بھائی کی نائٹ ڈیوٹی تھی، رات کو کوئی بھی مرد گھر پہ نہیں تھا۔ یہاں جی ہم رکشے میں بیٹھ چکے ہیں، اور سلطان جو میری بہن کا بیٹا جس کی طبیعت خراب ہے، وہ بیچارہ وامٹنگ کر کر کے اس ٹائم تک نا اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی فیس پہ اسمائل نہیں ہے، اور رنگ پورا زرد ہو چکا ہے اس کا۔ یہ جی ہم کلینک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، رش بہت زیادہ تھا اور ڈاکٹر کافی لیٹ آیا۔ چیک اپ کیا اور کچھ احتیاط بتائی، میڈیسن دی ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ڈرپ لگے گی، کیونکہ ساری رات وامٹنگ کر کر کے بیچارے کا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک بچوں کو تو کبھی کچھ نہ کرے، ان کی جگہ جو ہے وہ ماں باپ خود بیمار ہو جاتے ہیں ان کی ٹینشن لے لے کے۔ اب میری بہن جو تھی وہ پوری طرح سے رو رو کے پاگل ہو رہی تھی، اتنی پریشان ہو رہی تھی، بہت مشکل سے اس کو سمجھایا کہ بچے ہو جاتے ہیں بیمار، اسپیشلی جن کا پہلا بیبی ہو، وہ مائیں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہوتی ہیں۔ یہاں جی ڈرپ لگی اور بہت مشکل سے اس کو سلایا، اس نے پورا کلیئرنگ سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک ڈرپ ختم ہوئی، اور ہم جو ہے وہ واپسی کی طرف روانہ ہوئے، گھر پہنچے۔ گھر آتے ہی اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، اور ساتھ والی ہمسائی نے ساگ اور مکئی کی روٹی بنا کے ہمارے آنے سے پہلے ہی بھیجی ہوئی تھی، اور آتے ہی بس میں نے اپنے قابو میں کر لی اور پیٹ بھر کے کھائی، اور مجھے کچھ سکون ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے واپس بھی جانا تھا، کیونکہ سارا گھر بکھرا ہوا ہے، بالکل بھی صبح اٹھ کے میں نے کوئی صفائیاں نہیں کی، کچن کی صفائی ہونے والی تھی، تو بس جلدی جلدی کھانا کھا کے میں واپس گھر کے لیے نکلوں گی۔ یہ ہے جی میری کزن کا بیٹا، سب لوگ دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی کہیے گا، اور اس کی تندرستی کے لیے لازمی دعائیں کریں۔ اور یہاں جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھر۔ ارحان ادھر سویا ہوا تھا، تو پھر اسے میں نہیں لے کے آئی، اذہان کو میں ساتھ لے کے آئی ہوں تاکہ اس کو میں پڑھا سکوں۔ اذہان کو کام دیا تاکہ وہ بیٹھ کے سکون کے ساتھ اپنا لکھے، اور میں نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ صفائیاں شروع کر دی، صفائیاں کی، اور مجھے کھانا بھی بنانا تھا۔ اور دن بہت چھوٹے ہیں، ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، ٹائم کیسے گزر جاتا ہے۔ آج کچھ بھی بنانے کا ارادہ نہیں تھا، میرے مائکے سے حلیم کا سالن آیا ہوا تھا، تو بس پھر میں نے یہ سوچا کہ ساتھ میں چاول بنا لیتی ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ وائٹ چاول بنا لوں، لیکن میرے ہسبینڈ کو وہ بالکل بھی نہیں پسند۔ اس کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ مسالے والے چاول بنا لو۔ پھر میں نے اندر تھوڑے سے آلو ڈالے اور مسالہ وغیرہ کاٹا، اور چاولوں کی تیاری شروع کی۔ اچھا جی، لاہور کے اندر بسنت کا تہوار شروع ہو رہا ہے، جس کو حکومتی سطح پر بہت ہی جس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور لاہوری جو ہیں، زندہ دلانے لاہور بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ آپ سب لوگوں نے کومنٹس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا ہے کہ آپ اس تہوار کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تہوار ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ جو بھی تہوار جن کا غیر مسلموں کے ساتھ منسلک کیا جائے، یا جن کا لنک غیر مسلموں کے ساتھ ہو، وہ تہوار اسلام میں پوری طرح سے حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
اور ویسے بھی پاکستان کے اندر اتنے زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اتنی زیادہ ایسی جگہیں جہاں پہ پیسہ لگانے کی ضرورت تھی، اس کی جگہ ایک تہوار رکھ دیا جہاں پہ فضول خرچی شروع ہو رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی اتنا بجٹ لگایا جا رہا ہے، اتنا لاہور کو سجایا جا رہا ہے، اور عوام بھی اتنا پیسہ لگا رہی ہے، اسکول بند کر دیے گئے ہیں، چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ مجھے تو یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، اور بے حیائی ایسی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عورتیں غلیظ ترین لباس پہن کے روڈ کے اوپر کھڑی ہو کے ڈانس کر رہی ہیں اور پتنگیں پکڑی ہوئی ہیں، اور یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا دکھا رہی ہیں آپ دنیا کو؟ ایسا کلچر تو نہیں ہے ہمارا، ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، خیر، اب جو ہونا تھا سو ہو چکا، لیکن احتیاطی تدابیر، پلیز عوام سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پہ ضرور عمل درآمد کریں۔ بائکس کے آگے جو روڈ لگوانے کا کہا گیا ہے، لازمی اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس معاملے میں پلیز لاپرواہی مت کریں، اپنی جانوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ بہت سے حادثے ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ کسی کی گردن پہ ڈور پھر گئی ہے۔ سو پلیز اپنی جان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، وہ مریم نواز نے آ کے نہیں کرنی، اس نے بس بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہے۔ سو عوام کا کام ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ فالو کرے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں آ کے لازمی دیا کریں۔ کون سا پارٹ آپ کو ویڈیو کا اچھا لگتا ہے، کس میں مسٹیک ہوتی ہے، ہر چیز ڈیٹیل میں بتایا کریں۔ آج کا دن جو تھا وہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پوری طرح سے بہت بیزی ڈے تھا۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ ہاسپٹل کے لیے جانا پڑا، وہاں پہ اتنا تھک گئے تھے بیٹھ کے ڈاکٹر کے انتظار میں، اور گھر آ کے کام کر کے اب میں پوری طرح سے ٹائرڈ ہو چکی ہوں۔ اب میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے، میرا دل کر رہا ہے کام شام چھوڑوں اور جا کے میں سو جاؤں۔ ارحان بھی آ چکا ہے اور شکر اللہ کا صحیح موڈ میں ہے، ورنہ اس ٹائم اگر وہ سوئے تو اس کا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بہت زیادہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے۔ مائیں جو ہیں وہ خود کام کر کے اتنی زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں کہ اگر بچہ ضد کرے تو پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے کہ خوب پھینٹی لگائیں اس کی۔ اچھا جی، میری ساس نے میرے لیے بھیجا ہے تھوڑا سا سامان، گڑ بھیجا ہے۔ ہم نارملی بازاروں سے جو ہے وہ صحیح گڑ نہیں ملتا، یا تو وہ پوری طرح سے چینی ہوتی ہے یا اس کے اندر بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی اچھا گھر کا پیور گڑ، جس کو آپ چائے میں بھی ڈالیں گے تو چائے خراب نہیں ہوگی۔ اور بچوں نے دیکھتے شور مچانا شروع کر دیا ہے، دونوں نے شور مچایا کہ مما ایک ایک پیس مجھے دے دو۔ میں نے کہا اتنا کھا کے مرنا ہے تم لوگوں نے، بیمار ہو جاؤ گے۔ بس پھر تھوڑا تھوڑا ان کے منہ میں ڈال کے میں نے اس کو چھپا دیا گڑ کو۔ اور جی ساتھ میں بھیجے ہیں یہ کپ۔ ہم لوگ جب کرائے پہ آئے تھے تو بس نارمل سا سامان لے کے آئے تھے جو ہماری ضرورت کا تھا۔ کپ لے کے آئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے میرے ہاتھ سے گرتے گئے اور ٹوٹتے گئے۔ میری مدر ان لو میرے پاس آئی تھی پچھلے دنوں، کچھ دن رہ کے گئی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ کون سا سامان نہیں ہے، تو بس پھر انہوں نے میرے لیے کپ بھیج دیے۔ اور ساتھ تھا جی ماشاءاللہ ڈھیر سارا ساگ، گاؤں کا تازہ توڑا ہوا، فصلوں کے اندر سے توڑا ہوا تازہ ساگ، جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور ہم نے بہت دن اس کو انجوائے کیا۔ اور ساتھ تھا جی دیسی لہسن، یہ بھی گھر کا لہسن ہے، میری مدر ان لو نے چھاتی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ شاید کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ ساس اور بہو کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ دوریاں انسان کے دلوں سے نفرتوں کو کافی حد تک ختم کر دیتی ہے۔ انسان جب پاس ہوتا ہے تو بہت سی لڑائی جھگڑے رنجشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ٹائم کے ساتھ ہر چیز ریزولو ہو جاتی ہے۔ وقت جو ہوتا ہے اور فاصلے جو ہوتے ہیں وہ بہت سے غم اور بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوریاں جب آتی ہیں انسانوں کے اندر تو انسان اپنی پچھلی تمام رنجشوں کو بھول جاتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور صحیح انسان ہی وہ ہے جو اپنی برے ٹائم کو بھول کر آگے بڑھے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بہترین تعلق قائم کرے۔ میں جس دن اس گھر سے آئی تھی اس دن اور آج کے دن ہمارے تعلق میں صرف بہتری آئی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔
اور اللہ پاک اسی طرح ہمارے تعلق کو بہتر رکھے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔